توحید سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے۔ توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں، جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے، اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو۔ یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں، اے کام نہیں بت کر سکتے، یہ وڈا ہی اللہ کرتا ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اندازہ کریں۔ توحید سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے۔ کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو۔ برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھئے کہ اور قطع نہیں، شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح ہمیں ایجاد کرنی پڑ جائے گی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے۔ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا۔ والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرعوب نہیں کر سکا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا، آگ میں کود گئے کہ نہیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا۔ 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا ذبح کر دو۔ یہ ہے سب سے بڑا امتحان۔ 100 برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا۔ 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے۔ اب 13 برس کے ہو گئے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي، جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے۔ 13 برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ۔ اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس اسماعیل کے بارے میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے لیے چھری پھیر دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس، امتحان ہمیں لینا تھا، وہ امتحان پورا ہو گیا۔ یہ ہے محبت، توحید فی المحبت، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب۔ اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی، بات ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر نہیں، ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر، تو یہی شرک فی المحبت ہے۔ اب دیکھیے یہ تو میں نے انڈیویجول لیول پر آپ سے بات کی، اب آئیے اجتماعی سطح پر، بلکہ اسی ضمن میں ایک آیت اور سن لیجئے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور اپنے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ محل، وہ حویلیاں، وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں، اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 8 محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ 5 مال کی 3 شکلیں، جائیداد، کاروبار اور کوئی نقد، 3 یہ شکلیں، 3 جمع 5 8، اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت۔ اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا اللہ سے کیا سروکار۔ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں۔ یہ ہے توحید فی المحبت، اور یہ ہے شرک فی المحبت۔ لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر، وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ، ریاست، اس ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے۔ یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی، ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی۔ مثلا وطن کی محبت، وطن کی جے جے ہند، وطن کی عظمت کے گنگاؤ، قوم کی محبت، وطن پرستی، قوم پرستی، کوئی نظریہ پرستی، یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں۔ نسل پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی، یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں، یہ بلوچ نیشنلزم، یہ پختون نیشنلزم، یہ سرائکی نیشنلزم، یہ ایک اردو والا نیشنلزم، 5ویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمعیت کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، شیرازہ بندی کے لیے، انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے۔ اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے۔ لیکن پھر دیکھیے، میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے، اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ وطن پرستی شرک، اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شے ہے۔ ہماری قوم، ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے، نسلی قومیت، اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم۔ ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس کو سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دے۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا، وہ ٹھیک ہے، حب الوطن من الایمان حدیث ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن جب آتا ہے پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے۔ اس معبود کی ایک نماز ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں، جھکے ہوئے، سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ یہ قنوت جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے۔ وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی، جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے، ڈنڈا، وہ علامت ہے آپ کے وطن کی۔ آپ کے علم میں ہوگا، میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا، اور اسے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں، مجھے بڑی تلخ باتیں بھی سننی پڑی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے، وطن کی حمد ہو رہی ہے، وطن کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے وہ جو ہے ایک معبود کی شکل اختیار کر گیا۔ توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے، اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں، اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے، اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں، اور پھر کچھ نہیں۔
اور پھر کچھ نہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنا دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے. اسلام بہت کلیئر رکھی. بڑے بڑے کانسیپٹ نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں، اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا، بہت ہی بڑا مسئلہ، کہانی ختم کر دیا. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ، وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. سو یہ بہت دھیان میں رکھنا ہے. اب رہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڈ آ گئی نا، اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے. دیکھیں سائیکالوجی آئی گی ادھر سے، جدھر سے بھی آئے گی وہ یہ والا کیڑا نکالے گی کہ اللہ تعالیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت اللہ کے لیے نہیں ہے، دوزخ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا اللہ کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. جنت دوزخ کے اوپر تو کچھ چیز نہیں ہے، تو باقی تو کچھ نہیں، چاند ستارے اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لیے بھیجیں، اللہ نے ہمارے اپنے لیے تھوڑی بھیجے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے احسانات ہیں. یہ بہت کلیئر کانسیپٹ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری اسکیمہ بنائی تھی نا، تو تم لوگ خود آ گئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے، ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے. یہ پورا ٹریول کرنا، دنیا میں آنا، پھر آپ کو ڈھونڈنا، بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے، پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی جنت کی اور اپنی قربت کی. خود ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے جا کے وہ بوجھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو دی، پہاڑوں کو دی، مگر انسان اب سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا، ہم سے نہیں وہ یہ والی امانت پوری ہوگی. انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں، مجھے دینا سر. انه كان ظلوما جهولا. اتنا جاہل اور ظالم تھا، اس کو پتہ ہی تھا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے. اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے احسان کیا کہ تجھے بوجھا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے تو ایسے تو نہیں ہونا، اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں، بونس پوائنٹ دے دیتا ہوں، چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں. ایک بندہ آئے گا وہی پوری آیت سنا دے گا تجھے، ادھر کیوں آیا تھا، کیا کرنا ہے، یاد دہانی کرا دے گا. یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی آ رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت نہیں کسی کی نبی کی. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نا کہ خود کیسے آئے آپ، تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، سو جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کیا کیوں نہیں کہہ دیا، تو پھر ٹیسٹ کس بات کا، ٹیسٹ کے اوپر تو ساری بات تھی. یہ تو بونس دینے کے لیے نبی آئے. نبی بھی نہ ہوتے تو ٹیسٹ وہی ہوتا، قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا. آخرت ویسے ہی ہونی تھی، سوال وہی ہونے تھے. قرآن اتنا بڑا احسان ہے، بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا. قرآن تو آخری امت پہ آیا نا، اس سے پہلے کیا ہونا تھا؟ سوچیں ذرا، نوح سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہونا ہے. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ 114 چیپٹر کا پورا کانٹریکٹ دیتے کہ یہ لو بھائی یہ جواب رول تھا. پہلی والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں. پھر واقعہ ہے نا کہ مقربین تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی امت ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے. جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ. کیوں؟ وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں. ان کے پاس اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی، سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی تو ظاہر ہے پھر ذرا سا نمبر بھی تو ڈائلوٹ ہوں گے نا ہمارے طرف. آپ کو جب اوپن پرچہ دے دیا، اوپن بک، ان کو اوپن بک پرچہ نہیں ملا اس لیے وہ اللہ کے قریب پہنچ گئے، اتنے نمبر لے گئے. آپ اوپن بک پرچے میں آئے اس کے بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے نہیں، وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے، تو کیوں پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے پھر یار چلو آ گئے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ. نہیں وہ بھی نہیں، سستی آگے بھی. اوپن بک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے. اوپن بک پتہ نا، کوشچن پیپر پہلے سے، کتاب سمیت سب کچھ پہلے سے، کوشچن پیپر بھی دے دیا، کتاب بھی کھلوا دی ہے، بیٹھ کے پرچہ کر لو. جلدی ہے، کوئی جلدی بھی کوئی نہیں، آرام سے کریں. قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر. یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا. آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا. دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں. ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے. امن یملک السمع والابصار. بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا. اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی.
کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجھے بتائیں, یہ بزرگ جب ڈھورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں, ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں. ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے, اینک لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو, سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا, مشین ڈیزائن کا. تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے, بابا بھی اڑ کے دسے, مان لیں گے. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے, نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے, اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے, اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے, لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے, اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے, اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. زندہ میں سے مردہ بھی نکلتا ہے, یعنی مرغی انڈا دیتی ہے. بظاہر یہ بات ہو رہی ہے, میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا, لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. زندہ درخت میں سے, اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے, کھیتیاں زندہ ہیں, لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں. باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں, ناراض بھی ہوتی ہیں. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے, وہ بیج آپ بوتے ہیں, ایک اور درخت نکل آتا ہے, ایک اور کھیتی نکل آتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں, اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا. ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا, صرف ملکی وے گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی. دادا کرو, کہانیاں ان کی سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے, یہ وڈا ہی اللہ کرتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے. اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے. سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے, یہ آلیہ نہیں کہتے, اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر, فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے, ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے.
یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی, وہ تو پیچھے رہ گئی, وہ پرانی گلاں ہو گیا, پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو, عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے, کہتے پیچھے پڑھو وہ عبادت کرتے سن. سرکار مان لیا, آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو, بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں. اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, دعا میں تم اسے پکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا, خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں ظاہری اسباب, ادویات, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہے وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے, یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے, اڑتے نہیں سکتے ہو, چلو ایسا روکا گے نا جان تے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کر ڈاں گے, چلو 5 منٹ پہلے میں کر لاں گا انشاءاللہ احتیاطاً, جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے, میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا. لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے. فذالکم اللہ ربکم الحق, تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے, تمہارا پالنے والا. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے. یعنی یہ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں, اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے. پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی, جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساق صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے, کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں, وہ گستاخی ہے نہیں ہے. نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا, ہم قیامت کا دن بلا لیں گے, پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے, سب کے سب اس کے بندے ہیں. ہاں اللہ اکبر. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تو پھر کہاں
रुख मोड़ के फिरे जा रहे हो। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, बिल्कुल इस तरीके से साबित हो चुकी है तुम्हारे रब की बात उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पर मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।